السلام علیکم ناظرین سلطان ایوبی عورت کی عظمت کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے احکام وہ اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک معتمد خاص اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا خادم الدین البرق بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی ہے کہ وہ اب فرائض سلطنت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان عمراء اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر تھا کہ تماشائیوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹ ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑوں اور خچروں سمیت آئے۔ سلطان نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوجیوں کو تنبیہ کی سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا، وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں، وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہیں۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ سپاہی کی لاش اٹھا لے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو گئے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بھیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کر کے معلوم کرے کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا۔ ناظرین، اس کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا، جہاں تک علی بن سفیان کے سراغ رساں کی رسائی محال تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا۔ مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی، ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھیں۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمان گاہ بنا رہا تھا۔ سوڈانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ جس روز سلطان ایوبی نے البرق اور علی بن سفیان کو حکم دیا
کہ وہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات معلوم کریں۔ اس سے اگلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نقاب اٹھا دیا۔ وہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوئے بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بھیس میں فوج میں سراغ رساں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہمیں ان سراغ رسانوں کو ناکام کرنا ہے۔ تازہ اطلاع بڑی ہی امید افزا ہے۔ 2 مصری سپاہیوں نے ایک عورت پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے۔ 3 مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا ہے۔ ایک آدمی نے بوڑھے کی بات کاٹ کر کہا، کامیابی کی یہ رفتار بہت سست ہے۔ کامیابی ہم اسے کہیں گے جب ایوبی کا کوئی نائب سالار اپنے سالار کو قتل کر دے گا۔ میں کامیابی اسے کہوں گا کہ جب کوئی سالار یا نائب سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ 1000 سپاہی قتل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مقصد ایوبی کا قتل ہے۔ آپ سب کو پچھلے سال کے دونوں واقعات یاد ہوں گے۔ ساحل پر سلطان ایوبی پر تیر چلایا گیا اور وہ خطا گیا۔ روم سے آدمی آئے، وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ سلطان کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹر مسلمان ثابت ہو۔ اس لیے یہ طریقہ زیادہ ہی بہتر ہے کہ اس کی فوجوں کو اس خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو جس پر صلیب کے پرستاروں نے بغداد اور دمشق کے مسلمان عمراء اور حاکموں کو ڈال دیا ہے۔ اگر علی بن سفیان کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ میں نے اسے اپنا نام اصفہ بتا رکھا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنی پختہ عمر کا حاکم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اسے شراب کا عادی بنا دیا ہے۔ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ پہلی بیوی اسی گھر میں رہتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ سب کو جیسے بھول گیا ہے۔ لڑکی نے محفل کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیسے کیسے طریقوں سے سلطان ایوبی کے اس معتمد خاص کی عقل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ ان 3 مہینوں میں یہ لڑکی مجھے صلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے۔ بوڑھے نے کہا، سلطان ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے۔ اس میں سے وہ آدھی فوج مصر میں رکھے گا اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑانے کے لیے جائے گا۔ اس کی نظر یروشلم پر ہے۔ لیکن البرک سے اس لڑکی نے جو راز لیے ہیں وہ یہ ہے کہ سلطان سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعہ کو متحد کرے گا۔ ان کے اتحاد کو صلیب کے پرستاروں نے بالکل اسی طرح بکھیر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے البرک کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ البرک اب ہمارے گروہ کا فرد ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے۔ وہ اتنا ہی وفادار اس لڑکی کا بھی ہے۔ یہ لڑکی سلطان، قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے ولہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البرک اسے قوم کی جانباز بیٹی سمجھتا ہے۔ البرک کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ پوری طرح ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ سلطان ایوبی اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس گروہ کے ایک رکن نے پوچھا۔ اس کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے۔ بوڑھے نے کہا، وہ صلیب کی سلطنت میں اسلام کا جھنڈا گڑنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے۔ البرک سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جانبازوں کی ایک الگ فوج تیار کی ہے جسے وہ صلیبی ملکوں میں بھیج کر جاسوسی اور تباہی کرے گا۔ اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ انہیں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے فوجی میلے کا ڈھونگ رچایا اور 6-7 ہزار جوان بھرتی کر لیے ہیں۔ لوگ ابھی تک بھرتی ہو رہے ہیں۔ بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں۔ مجھے اوپر سے جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیج بونے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوا داخل کر دو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراً بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شروع کرا دیا ہے۔ جوا اور عورت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ عصمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشہ ور ہیں۔ انہوں نے سلطان کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رقابت بھی پیدا کر دی ہے۔ بوڑھے نے کہا، اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی ہے۔ 2 سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیک وقت پہنچ گئے۔ دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا۔
ایک تو خیمے میں ہی مر گیا، دوسرے کے متعلق پتہ چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور البرق کو حکم دیا ہے کہ فوجوں میں اپنے سراغ رساں بھیج کر معلوم کریں کہ جوا بازی، چوری چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اسی کام میں مصروف ہیں کہہ دیں کہ کیمپوں کے قریب نہ جائیں۔ ناظرین، اسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آصفہ، جس کا اصلی نام کچھ اور تھا، 5ویں چھٹی رات اس بوڑھے کو اطلاعیں دینے جاتی ہے جو وہ البرق سے حاصل کرتی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ البرق کو شراب میں ایک خاص سفوف گھول کر پلا دیتی ہے۔ اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی۔ مجلس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ مصر کے شہریوں اور قصبوں میں خفیہ کوبے خانے اور کمار خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اثرات امید افزا ہیں۔ تربیت یافتہ عورتیں اچھے اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہیں۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلمان لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ محفل جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا، برخاست ہوئی۔ وہ سب اکٹھے باہر نہ نکلے۔ ایک آدمی باہر جاتا تھا، 10-15 منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا۔ بوڑھا بھی چلا گیا تھا، صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا۔ آصفہ نے نقاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ نکل گئی۔ البرق نے آصفہ کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دوسری شادی معیوب نہیں تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مذاق کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر 40 سال کی عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، مگر یہ بھی چھپ نہ سکا۔ ناظرین، علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے ارد گرد اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھیں کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں بھی جوا اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ ایک روز ایک سراغ رساں نے علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے 4 بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرق کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سراغ رساں نے بتایا کہ 2 بار اس نے یہیں تک دیکھا، تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی، وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس سراغ رساں نے بتایا کہ اس نے اس عورت کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعاقب کیا۔ وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی۔ وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ سراغ رساں مکان سے دور دور رہا۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی نکلے۔ آخر میں وہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ سراغ رساں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں گیا۔ البرق کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرق کے مکان میں داخل ہو گئی۔ سراغ رساں البرق جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کی ہدایات اور احکام بڑے ہی سخت تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں، مخبروں اور سراغ رسانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھیں تو بھی اسے بتائیں، اور وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کریں۔ جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں۔ یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سراغ رساں نے 4 مرتبہ جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرق کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ البرق کی کوئی جوان بیٹی بھی نہیں تھی۔ یہ تو کسی کو بھی علم نہ تھا کہ البرق نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ البرق اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ البرق کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روب میں البرق کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خاوند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کی اعانت کی جائے۔ ہدایت کے مطابق یہ عورت اس وقت البرق کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آصفہ نظر آ گئی۔ یہ عورت البرق کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ البرق سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا بھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا کہ یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے، 3 مہینے ہوئے انہوں نے شادی کی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس کے دل میں یہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس کی نئی بیوی ہو سکتی ہے۔ علی نے ایک اور عورت کے ہاتھ البرق کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا
कि वो उसे कहीं बाहर मिलना चाहता है मगर अलबर्क को पता ना चले। उसने ये भी कहला भेजा कि उनके घर के मुतालिक कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अली ने मुलाकात के लिए एक जगह भी बता दी और वक्त वो बता दिया जब अलबर्क दफ्तर में मसरूफ़ होता था। वो आ गई। अली बिन सुफियान के दिल में इस मुअज़्ज़ज़ औरत का बहुत ही एहतराम था। उसने अलबर्क की बीवी से कहा कि उसे मालूम हुआ है कि अलबर्क ने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने जवाब दिया कि खुदा का शुक्र है कि उसने दूसरी शादी की है, चौथी और पांचवी नहीं की। बातें करते करते अली बिन सुफियान ने पूछा, वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है, बीवी ने जवाब दिया। शरीफ भी है। अली बिन सुफियान ने पूछा, आपको उस पर किसी किस्म का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। वो मुस्कराई और कहने लगी कि मैं खुद परेशान थी कि ये बात किससे करूँ। मेरे खामन का ये हाल है कि उसका गुलाम हो गया है, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं उस लड़की के खिलाफ खामन के साथ बात करूं तो वो मुझे घर से निकाल देगा। वो समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूं। ये लड़की साफ नहीं। हमारे घर में शराब की बू भी कभी नहीं आई थी, अब वहाँ मटके खाली होते हैं। शराब? अली बिन सुफियान ने चौंक कर पूछा। अलबर्क शराब भी पीने लगा है? सिर्फ पीता नहीं, बीवी ने कहा, बदमस्त और मदहोश हो जाता है। मैंने 6 बार उस लड़की को रात के वक्त बाहर जाते और बहुत देर बाद आते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जिस रात लड़की को बाहर जाना होता है उस रात अलबर्क बेहोश होता है, सुबह बहुत देर से उठता है। लड़की बदमाश है, उसे धोखा दे रही है। लड़की बदमाश नहीं, अली बिन सुफियान ने कहा, वो जासूस है। वो अलबर्क को नहीं कौम को धोखा दे रही है। जासूस? बीवी ने चौंक कर कहा, मेरे घर में जासूस? वो उठ खड़ी हुई और दांत पीस कर बोली, आप जानते हैं कि मैं शहीद की बेटी हूँ। अलबर्क पक्का मुसलमान था, उसने ज़िंदगी इस्लाम के नाम पर वक्फ कर रखी थी। मैं बच्चों को जिहाद के लिए तैयार कर रही हूँ और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्जे में आ गया है। मैं अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर सकती हूँ, कौम और इस्लाम को कुर्बान होता नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूंगी। अली बिन सुफियान ने उसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और उसे समझाया कि अभी यह यकीन करना है कि यह लड़की जासूस है और यह भी देखना है कि अलबर्क भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है या उसे शराब पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस औरत को यह भी बताया गया कि जासूसों को कत्ल नहीं गिरफ्तार किया जाता है और उनके दूसरे साथियों के मुतालिक पूछा जाता है। अली बिन सुफियान ने उसे कुछ हिदायत दी और उसे कहा कि वो लड़की की हर हरकत पर नज़र रखे। ये औरत चली गई। यूँ मालूम होता था जैसे अली बिन सुफियान की हिदायत पर ठंडे दिल से अमल करेगी, मगर उसकी चाल और उसके अंदाज से यह भी मालूम होता था कि किसी भी वक्त बेकाबू हो जाएगी। वो हरम की औरत नहीं थी, वो खामद की वफादार बीवी और मुल्क व मिलत पर जानिसार करने वाली कौम की बेटी थी। नाजरीन, खादिमुद्दीन अलबर्क और अली बिन सुफियान सिर्फ रफ़ीक कार ही नहीं थे, उनकी गहरी दोस्ती भी थी। वो हम उम्र थे, उन्होंने इकट्ठे मर के लड़े थे, दोनों सुल्तान अयूबी के पुराने साथी थे। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद अलबर्क ने अली बिन सुफियान से दूसरी शादी छुपा रखी थी। अली को मालूम हुआ तो उसने अलबर्क के साथ इस ज़मन में कोई बात नहीं की। वो उसकी बीवी की वसासत से उसके घर का मामला हल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। उसने अलबर्क के मकान और उस मकान के दरमियान अपने जासूसों में इजाफा कर दिया था जहां अलबर्क की नई बीवी रात को जाया करती थी। अलबर्क की पहली बीवी के साथ बातें किए 2 रातें गुजर गई थीं, लड़की बाहर नहीं निकली थी। जासूस पूरी पूरी रात बेदार रहे थे। तीसरी रात निस शब से ज़रा पहले अली बिन सुफियान गहरी नींद सोया हुआ था। उसने अपने अमले और अपने मुलाजमों से कह रखा था कि वो जब चाहें उसे जगा सकते हैं। वो उन हकमों से मुख्तलिफ था जो किसी को आराम में मखल होने की इजाज़त नहीं देते थे। उस रात अली को मुलाजम ने गहरी नींद से बेदार किया और कहा कि उमर आया है, घबराया हुआ है। अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकला, सहन 2-3 छलांगों में अबूर किया और डेहड़ी से बाहर निकल गया। उसके अमले का एक आदमी बाहर खड़ा था। उसने कहा कि मुलाजम को दौड़ाएं, 10-12 सवार फौरन मंगवाएं, अपना घोड़ा जल्दी तैयार करें, फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। अली बिन सुफियान ने मुलाजम को 14 मुसल्लह सवार और अपना घोड़ा और तलवार लाने को दौड़ाया और उमर से पूछा कि कहो क्या बात है। उमर और आज़र नाम के 2 जासूस आसफा को देखने के लिए मुतय्यन थे। अली बिन सुफियान ने उन्हें हुक्म दे रखा था कि लड़की घर से निकल कर कहीं जाए तो उसे फ़ौरन इतला दी जाए। उमर बड़ी ख़तरनाक इतला लेकर आया था। उसने बताया कि थोड़ी देर गुजरी, अलबर्क के घर से सियाह चादर में सर से पांव तक लिपटी हुई एक औरत निकली। 50-60 गज आगे गई तो अलबर्क के घर से उसी लिबास में एक और औरत निकली। वो बहुत तेज से अगली औरत के पीछे चली गई। जब उसे ज़रा दूर रह गई तो अगली औरत रुक गई।
दोनों जासूस छुपे हुए थे, उन्हें कोई देख ना सका। वो ताक़ुब भी छुप कर करते थे। दोनों औरतों में न जाने क्या बात हुई, उनमें से एक ने ताली बजाई। कहीं करीब से एक आदमी निकला, उसने बाद में आने वाली औरत को पकड़ना चाहा। औरत ने उस पर किसी हथियार का वार किया जो अंधेरे में नजर नहीं आता था। उस आदमी ने भी उस पर किसी हथियार से वार किया। जो औरत पहले आई थी उसकी आवाज़ सुनाई दी, इसे उठाकर ले चलो। दूसरी औरत ने उस पर वार किया, उसकी चीख सुनाई दी। दूसरी औरत ने उस पर एक और वार किया और आदमी का वार बचाया भी। दोनों औरतें जख्मी हो गई थीं। उमर अली बिन सुफियान को इत्तला देने दौड़ पड़ा। आजर वहीं छुपा रहा, उसे यह देखना था कि ये लोग कहाँ जाते हैं। अली बिन सुफियान ने इस किस्म के हंगामी हालात के लिए तेज रफ्तार और तजर्बाकार लड़ाका सवारों का एक दस्ता तैयार रखा हुआ था। ये सवार अपने घोड़ों के करीब सोते थे। ज़ेने और हथियार उनके पास रहते थे। उन्हें यह मशक कराई जाती थी कि रात के वक्त ज़रूरत पड़ने पर वो चंद मिनटों में तैयार होकर ज़रूरत की जगह पहुँचें। वो इस कदर तेज़ हो गए थे कि अली बिन सुफियान के मुलाजिम ने दस्ते के कमानदार को इतला दी कि 14 सवार भेज दो तो वो अली बिन सुफियान के कपड़े बदल लें, और उसका घोड़ा तैयार होने तक पहुँच गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।